اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 123 تک، اور اللہ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کا آخری آیات ہیں اور اختتام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ بقیہ قرآن مجید کو بھی پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12واں سپارہ ہے اور سورہ ہود ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ بڑی توجہ طلب، اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیرک لوگ ہوتے، ینہون عن الفساد، جو روکتے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان سے، واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے ما اترفوا فیہ، جس میں وہ موجود تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے، اور وہ کیا تھے؟ مجرم تھے۔ نیکیوں کا بقیہ سے مراد عقل و دانش ہے، اور اسے بقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہی چیز محفوظ رکھتا ہے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔ عرب جب یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی زیرک اور عقل مند ہے تو کہتے ہیں فلان ذو بقیۃ، یقال فلان من بقیۃ القوم من خیارہم۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب شوریدہ سر اور بد دماغ لوگوں نے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی شروع کی تو قوم کا ایک سنجیدہ اور سمجھدار طبقہ آگے بڑھتا اور ان لوگوں کو سمجھاتا کہ تم اس سرکشی کی راہ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ راہ تمہیں بربادی کے گڑھے میں جا کر پھینکے گی۔ وہ لوگ جو سمجھ بوجھ کے مالک تھے وہ گوشہ عافیت میں دب کے بیٹھے رہے، ان کے سامنے ان کی قوم گل کھلاتی رہی، لیکن وہ اس خوف سے ان کے مزاحم نہ ہوئے کہ مبادا انہیں بھی ہدف تنقید بننا پڑے۔ اس مجرمانہ خاموشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بھی غرق ہوئی اور یہ بھی اس کے ساتھ غرق کر دیے گئے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کے دوش بدوش کھڑے ہو کر تبلیغ حق کا دشوار فریضہ ادا کیا، اور ہم نے ان کو اپنے عذاب سے نجات عطا کی۔ عیش و عشرت کے جو اسباب انہیں میسر تھے انہی میں وہ مگن رہے، انہیں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ انہیں ایک دن اس بزم طرب کو الوداع کہنا ہوگا۔ وہ ان فانی اور ناپائیدار مسرتوں میں ایسے کھوئے رہے اور اس فرحت و سرور کے سلسلے کو دراز کرنے میں اتنے منہمک رہے کہ انہیں اپنی موت کا دن بھی کبھی یاد نہ آیا۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، واہلها مصلحون، حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ نیکیاں کریں اور اللہ ان کو کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے۔ ولو شاء ربک لجعل الناس، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو امتاً واحدہ، ایک ہی امت، ولا یزالون مختلفین، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ،
اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن و انس دونوں سے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کی فطرت میں نافرمانی کی قوت ہی پیدا نہ کرتا۔ کو سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نافرمانی کی قوت ہی پیدا نہ کرتا، یا ان کو غلط راستے پر چلنے کا اختیار ہی نہ دیتا، یا اپنے خوف کا وہ ڈنڈا 8واں پیر ان کے سر پہ آویزاں کر دیتا کہ وہ گناہ کے ارتکاب کی طاقت و اختیار کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہ تھا، اور انسانی شرافت و عظمت بھی اس کی متحمل نہ تھی، اس لیے سب کو حق و باطل کی راہیں بتلا دی گئیں، اور انہیں ان دونوں راہوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کی آزادی دے دی گئی۔ اس جملے کا تعلق آیت کی کس حصے کے ساتھ تھا؟ بعض نے لکھا کہ اس کا تعلق الا من رحم ربک کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی آفرینش کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہرہ بر ہوتا رہے، یعنی انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتا رہے؟ لطف اندوز ہوتا رہے، اور ہمیشہ ہدایت کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ یہ انسان کی انسانیت یہ تقاضا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ کیا رہے؟ اللہ کی باتوں پہ کیا کرتا رہے؟ عمل کرتا رہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا تعلق اختلاف سے ہے، یعنی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی راہ اختیار کرے، اسے کسی ایک راہ پہ چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح جو اختلاف رونما ہوگا اس کے پیش نظر بعض کو جنت اور بعض کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سرگزشتیں، یہ اس لیے ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کی قلب مبارک کو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے یہ کیا ہے؟ نشانی ہے۔ جن ایام میں اس سورت کا نزول ہوا وہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کے لیے بڑے صبر آزما دن تھے۔ کفار کا غیظ و غضب شباب پر تھا، اسلام کی ترقی نے انہیں آتش زیر پا کر دیا تھا۔ وہ اس شمع حق کو بجھانے کے لیے اپنی ہر امکانی کوشش میں مصروف تھے۔ غریب مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور حوصلہ شکنی کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ ظاہر بھی نگاہوں کو یاس و قنوط کے اندھیرے ہر سمت چھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے، امید کی کوئی کرن بھی تو افق پر نظر نہ آتی تھی۔ ان حالات میں اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولو العزم انبیاء اور رسول کے واقعات سنائے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اے میرے محبوب آپ کا قلب مبارک مستحکم اور مضبوط اور آپ کے غلاموں کو بھی تسکین و اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ فرما دیجیے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر بھروسہ رکھیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں سرگرم رہو اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے۔ آپ کا رب آپ کے ماننے والوں اور آپ کے مخالفین کے تمام اعمال پر بخوبی آگاہ ہے، وہ ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اور دنیا کی مخالفت اور کوئی آندھی اس چراغ اسلام کو نہ بجھا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔